وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ سنو، جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دکھانے والا دن بنایا، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا فَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے اور وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں۔ تمہارے پاس اس باطل قول پر کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ ان آیات بینات میں میرے پاک پروردگار عالم نے بڑی واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی شے ذوی العقول میں سے ہو یا غیر ذوی العقول میں سے ہو، چاند، ستارے، سیارے، زمین، یہ غیر ذوی العقول ہیں۔ جنات، ملائکہ، یہ ذوی العقول ہیں۔ یا سادہ لفظوں میں کہوں کہ وہ مخلوقات جو عقل رکھتی ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہے، جنات ہیں، یہ ذوی العقول کے، عقل والوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہ جو چاند، دیواریں، اگرچہ ان میں بھی ہے لیکن یہ غیر ذوی العقول کہلاتی ہیں، کیونکہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی شے ہے وہ میرے مالک کی تسبیح کرتی ہے۔ اور تسبیح کرنے کے لیے عقل کا ہونا، زبان کا ہونا، زبان حال سے بولنا، یہ ضروری ہے۔ تو یہاں سے البتہ یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، تو سادہ لفظوں میں وہ مخلوقات جو عقل رکھتی ہیں، وہ مخلوقات جو عقل نہیں رکھتی، وہ تمام کی تمام میرے رب کی ملکیت ہے۔ کوئی شے وجود رکھے یا نظر نہ آئے، انسان نظر آتا ہے، فرشتہ نظر نہیں آتا، جانور نظر آتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے، وہ نظر آئے یا نہ آئے، کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ وحدہ لا شریک۔ اب جب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کائنات میں ہر شے میرے مالک کی ملکیت میں ہے، تو یہ پھر عبادت کس کی کریں؟ عبادت کی، بھئی معبود کی تو چند شرائط ہے نا جی، اور اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ معبود وہ ہو جو کسی کا عبد نہ ہو، بندہ نہ ہو، ملکیت نہ ہو، وہ خود مالک ہو۔ اگر معبود بننا ہے، اللہ وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، وہ کسی کا عبد نہیں، کسی کا ملازم نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، ساری کائنات اس کی ملک ہے، ہر ایک کا بادشاہ وہی ہے، ہر ایک کا اختیار اسی کے پاس۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات میں دونوں پارٹیوں کا، بلکہ تینوں پارٹیوں کا رد فرمایا۔ پہلی یہودیوں کا، وہ کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا یہ بھی غلط۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اپنا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ یہ جو بتوں کے پجاری ہیں، اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ ایک ہوتی ہے دہشت گردی جو انسان تیر تلوار اور ہتھیار سے کرتا ہے، ایک دہشت گردی ہوتی ہے وہ جو انسان
علم سے کرتا ہے، تیر تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ کی گئی دہشت گردی کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ سب سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ ایسا مینوپولیٹ کرنا، جیسے آج کل انڈیا کرتا ہے کہ ہر میدان میں وہ جوتے کھاتا ہے، ہر میدان میں جوتے کھاتا ہے، وہ کھیل کا میدان ہو، وہ فلم کا میدان ہو، وہ جنگ کا میدان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ذلت لکھی ہے، لیکن جب اس کی فلمیں دیکھیں گے نا آپ، تو ایسا لگے گا کہ سارا پاکستان فتح ہو چکا ہے جی، اور وہ جیت کے جناب انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، شور مچا مچا کے نا جی، وہ جناب پوری دنیا میں ایسا، وہ صرف بیچارے فلموں میں ہی جیت سکتے ہیں، حقیقی زندگی کچھ اور ہے۔ حقیقی زندگی کے اصول، ترجیحات اور معاملات بالکل الگ ہیں۔ آج کل علمی دہشت گرد جو ہے نا جی، علمی دہشت گرد، انہوں نے جو مسلمان قدیم نماز پڑھنے والے تھے، قدیم نماز پڑھنے والے مسلمان، ان کو غلط قرار دے دیا، جبکہ علمی میدان کے اندر یہ ہمارا مقابلہ نہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ مسلمان ہیں جو قدیم ہیں، جن کا تعلق صدیق اکبر سے ہے، فاروق اعظم سے ہے، جن کی پیدائش سن 1857 میں نہیں ہوئی، جن کی پیدائش انگریز کے دور میں نہیں ہوئی، جن کے پارٹیوں کے نام انگریز نے نہیں رکھے، اہل سنت و جماعت میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھا اور فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یہ وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے خلفاء کے راستے پہ چلنے والی جماعت، وہ آنے والی جماعت، الحمدللہ ہم وہ جماعت۔ اچھا جی، اب انہوں نے علمی دہشت گردی کیا کی؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا نا جی، پہلے اپنے اولیاء اللہ کا ذکر کیا، اب آپ تو سنتے آ رہے ہیں اور آپ کو بھولے گا بھی نہیں کہ 2 مہینے 1.5 مہینے میں نے مسلسل ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب دوسری پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کا علیحدہ کر دیا۔ اب جو اللہ کے دشمن ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، جو انسانوں کو خدا بنانے والے ہیں، جو فرشتوں کو، جن کا نظریہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، بی بی مریم اللہ کی بیوی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، جن کا یہ نظریہ، ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر علیحدہ ہو رہا ہے، ان کا ذکر، یہ جو باطل نظریات کے حامل تھے، ان کا ذکر اللہ نے علیحدہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دینا، کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ والوں کا ذکر اور اللہ کے دشمنوں کا ذکر ایک ہی پلڑے میں لے آنا کہ بھائی وہ دونوں پارٹیاں ایک ہی پارٹی ہیں، نہیں چھوٹو جی وہ دو میں لڑے نہیں۔ حزب اللہ الگ ہے، حزب الشیطان الگ ہے۔ اللہ کے پجاری اور ہیں، بتوں کے پجاری اور ہیں۔ اللہ نے جہاں پر اپنے پجاریوں کی مدح فرمائی ہے، تعریف بیان کی ہے، وہیں پر اللہ نے شیطان کے پجاریوں کی، جو نفس کے پجاری ہیں، ان کی الگ سے مذمت فرمائی۔ اب اس کو ایک کر دینا یہ علمی دہشت گردی ہے، اور پھر یہ کر کے جو نظریات قرآن و حدیث نے ہمیں دیے، موٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اندر بھی اور ان کے مستعمل چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے استعمال کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی برکت، شفا اور رحمت رکھ دی۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی شے کا مالک نہیں، یہ علمی دہشت گردی ہے۔ میرے مالک نے خود عزتیں تقسیم فرمائی ہیں، میرے مالک نے خود رتبے تقسیم فرمائے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے گا، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نیک بندوں کو جو اختیار اور عزت عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے جو اپنے نیک بندوں کے جسموں کے ساتھ لگ گئی قمیض تھی نا جی، سورہ یوسف کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ وہ قمیض بھی بڑی شے ہوتی ہے، اگر وہ کسی نابینا شخص کی آنکھ پہ لگ جائے تو وہ بھی شفا دے دیتی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے،
حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، ذوالنون کے نام سے آپ کا ذکر پاک قرآن پاک کے اندر، یونس بھی ہے علیہ السلام، آقا جی نے فرمایا وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ قرآن میں ذکر کر کے یہ بتا دی وہ مچھلی بھی بڑی چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں بابے کوئی شے نہیں، اصحاب کہف کا ذکر کر کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر کر کے بتا دیا، او بندے خدا عقل کو ذرا تھوڑا سا سنبھال کے چل، لے کے چل، شیطان کے راستے پہ کیوں چل رہا ہے؟ ہمارے نیک بندوں کے ساتھ اگر کتا مل جائے تو وہ بھی بڑی شے ہو جاتی۔ دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، قرآن پاک کی دوسرا سورہ مبارکہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا ذکر کر کے، وہ گائے تو لاکھوں ہیں لیکن یہ جس گائے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی گائے تو نہیں ہے نا جی۔ آخر اس گائے میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا، خاصیت ہے نا، جس کا ذکر پورا قرآن پاک کے پوری سورہ مبارکہ اس کے نام رکھ دی اور پھر اس کا تفصیلی ذکر کیا۔ وہ گائے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انا يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ بھئی وہ گائے نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ جوان ہونی چاہیے۔ پھر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ ساری ڈسکشن، اس کی عمر کی ڈسکشن، اس کے رنگ کی ڈسکشن، اس کی کھیتی باڑی کرنے کی ڈسکشن، اس کو نہ مارنے کی ڈسکشن، اس سے کام لینے کی ڈسکشن، وہ سارا ایک پورا پروسیجر میرے مالک نے ذکر کیا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والے کچھ نہیں، میں کہتا ہوں قرآن ہمیں بتاتا ہے ان کے ڈنگر بھی بڑی شے ہوتے ہیں۔ بھئی قرآن پاک کو آپ پڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چلتا ہے تو اس دربار میں جو چڑیا ہدہد ہے وہ بھی بڑی شے ہے۔ آپ کے زمانے اقدس کے اندر جو وہ ہے چونٹی، وہ بھی بڑی شے ہے۔ اب میں آپ کو قرآن سے کتنی جو ہے وہ میں آپ کو دلیلیں پیش کروں؟ قرآن کی ایک دلیل ہی کافی ہے۔ قرآن کی ایک آیت جس کی حمایت میں آ گئی، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو عزت عطا فرما دی، اور ایک آیت جس کی مذمت میں آ گئی۔ اب اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر علیحدہ فرمایا ہے، ان کی عظمتوں کا، ان کی شانوں کا، ان کی رفعتوں کا، اور ان کی تربیت میں رہنے والے ڈنگروں کا، جس طرح اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کو بتوں کے پجاریوں کے ساتھ ملا دینا، اس سے بڑی علمی دہشت گردی کوئی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ والوں کا کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں۔ جس نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا وہ اللہ والوں کا ذکر کیا ادب کرے گا؟ حضرت ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما رہے تھے، آپ آیا کریں تو مجھے تھوڑا مطلع کر دیا کریں، میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہم تو ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، سید ہے، آل رسول ہیں، ہم بے نسلے لوگ ہیں، ہماری کون سی نسل ہے، ہمارا کون سا خاندان تو ایک صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل تو انہی کی ہے۔ ہاں جی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہماری کیا اوقات، پتہ نہیں کہاں سے ہماری نسلیں چلی، کہاں سے نہیں چلی، ہم تو جانتے بھی نہیں، لیکن خاندانی آدمی ہے نا جی، نسلی آدمی ہے، احترام کرنا جانتا ہے۔ اللہ دشمن بھی دے نا تو خاندانی دے، بے نسلہ دشمن نہ دے۔ یہ جو علمی دہشت گردیاں ہیں، یہ جو منہ سے بکواسات کرنی ہیں، ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں، ان کے پیٹ میں لقمہ حلال نہیں گیا، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان کے پیٹ میں لقمہ حلال ہی نہیں گیا، ان کا خون بیچاروں کا پاک ہی کوئی نہیں، بے نسل قسم کے لوگ ہیں اور بھونک اللہ والوں پر رہے ہیں۔ ان کی عظمتیں جو قرآن نے ان کو دی ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، ان کے اوپر وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ والوں کی شان یہ ہے زمین پر چلتے ہیں تو بڑے نا وہ ایسے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں، بڑا وہ اللہ سے خوف کر کے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی ایسا جاہل متھے لگ جاتا ہے تو اس کو سلام کہا، جا اللہ تیری خیر، جا اللہ تیری. اب کتے کے ساتھ بندہ کتا تو نہیں ہو سکتا نا جی. اب بے نسل آدمی دی کی ہوندی کتے نے مینوں دندی وڈی، ہن میں نہیں اس ٹائم تائیں چھڑنا جدوں تک میں دندی نہ مار لواں. وہ تو کتا ہے، تو کتا کیوں ہو رہا ہے؟ اج کل تو ماشاء اللہ جڑے نویں فرقے دے بانی نے حضرت مرزا جونیئر لعنت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے میری سنگن دی حس تے کتے تو بھی تیز ہے. سبحان اللہ. جدو میں نے غصہ آتا ہے میں دندی مار لینا ماشاء اللہ. ہم تو پہلے دن سے کہنے ہیں آپ ماشاء اللہ اسی کیٹیگری، کتے سے بھی زیادہ تیز جس کی ناک ہو، غصے پہ وہ دندیاں مار لے، اور جس نے ساری امت کو گمراہ کر دیا ہو. بھئی دنیا کے اندر صرف ایک بندہ ہے جس کو 1400 سال بعد دین سمجھ میں آ گیا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں آیا. اب یہاں پر یہ دونوں مماثلت کر دینا یہ علمی دہشت گردی ہے. اس نے ماں کو بیٹی سے لڑوا دیا، بیٹوں کو باپ سے لڑوا دیا، بھائیوں کو بھائی سے لڑوا دیا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑوا دیا. او بھائی یہ رفع یدین کے بغیر نماز ہی کوئی نہیں، انجی کوئی نہیں، یعنی کلہم جہالت اور ہر وہ علمی دہشت گردی جو اس نے کر کے جو یہ اضطراری کیفیت کو اس نے پیدا کیا ہے معاشرے کے اندر، جو کام خراب کیا ہے. حضرت آپ بے فکر رہیں. اللہ اور اس کے رسول کے دین کو 14 صدیوں میں بڑے بڑے جو ہے نا سور آئے جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، یہ عظمتوں کے ساتھ چمک رہا ہے اور قیامت کی دیوانوں تک یہ چمکتا رہے گا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بھی رد کیا اور ان کفار کا بھی رد کیا. یہ تو شے ہی کوئی نہیں، یہ تو شے ہی کوئی نہیں، بے شک کوئی شے نہیں. مرزا وہ بڑی شے سی، بڑا مرزا بڑی شے سی. اللہ اکبر. یہ مکار، اور اس بندے کو جتنا حکومت کا سپورٹ تھا، انگریز کا سپورٹ تھا، اور اتنی چبلا مارن تو بعد بھی جناب وہ سرکاری عہدے تے فائد رہے اور لنگر کھاندہ رہے. ارے صاحب کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے سی. اب آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر نا جی آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ السلام تک وہی 2 فرشتے لے کے آئے ہیں بس. ایک اسرافیل علیہ السلام اور ایک حضرت جبریل امین علیہ السلام، جو حضرات انبیاء کی بارگاہ میں وہی لے کے آئے. اس کے فرشتے کا نام تھا ٹیچی. اس کے فرشتے کا نام تھا ٹیچی. اور آقا جی علیہ نبینا علیہ السلام تک وہی یا تو آئی ہے عبرانی میں یا سریانی میں یا پھر عربی میں. یہ 3 گلوبل زبانیں تھیں. آدم علیہ السلام کی زبان عربی، آقا جی علیہ السلام کی زبان عربی، درمیان میں یہ چلیں عبرانی چلی یا سریانی چلی، یہ چلیں ہیبرو چلی، یہ چلیں. لیکن اس کو وہی آتی تھی انگریزی میں. وہ کہتا تھا مجھے وہی آتی ہے آئی لو یو. اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے آئی لو یو، گاڈ ود یو، گاڈ کم ود ہز آرمی ٹو پروٹیکٹ یو. یعنی اللہ آ رہا ہے بھائی تیری مدد کرنے واسطے. تو اللہ تیرے نال پیار. ظاہری بات ہے جب انگریزوں کا نبی تھا تو وہی بھی تو انگریزی میں ہی آنی ہے نا جی. آقا جی علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی کے بعد اب کسی نبی کے، وہ چاہے ذلی ہو، ملی ہو، وہ کوئی بروزی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کے، سب نبوت کے دروازے بند ہو چکے. اب زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اچھے خواب ہیں، بشارتیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا اپنے بندوں کو. قیامت تک یہ دروازہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کھلا رکھے گا. جو اس میں کوشش کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے. جس نبی کو یہ پتہ نہ چلے مرزا سینئر کو یہ پتہ نہ چلے میں نے سیدھا جوتا کس پیر میں پہننا ہے اور الٹا کس میں پہننا ہے، جو گڑبڑ کر دے، الٹے پاؤں میں سیدھا جوتا، سیدھے پاؤں میں الٹا جوتا،
جو جیب کے اندر بٹوانی رکھے ہیں طہارت کرنے والی، ہے جی، مٹی کی ڈھیلیاں رکھے جس سے بندہ اج کل تو ایسے ٹیشو رکھے ہیں نا جی، انسان ضرورت ہوتی ٹیشو چوک کے استعمال کر لیا ہے نہیں، اس وقت حاجت کے لیے پتھر ہوتے تھے، مٹی کے ڈھیلے، ہے نہیں، جو مٹی کے ڈھیلے رکھے اپنی جیب میں، ایک طرف گڑ کی ڈلیاں رکھے، اور اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ استنجا میں نے گڑ سے کرنا ہے یا مٹی سے کرنا ہے، اور کھاتے وقت جس کو سمجھ میں نہ آئے اور وہ کھا کے پھر جو ہے گڑ سے استنجا کر لے، ہاں جی، اور پھر کہے جناب میں اللہ دا نبی ہاں، تو مت نہیں ماری گئی۔ یہ علمی دہشت گردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈنڈے نہیں مارتا سر پہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے اولے یا آگ کا عذاب نہیں نازل کرتا، آج کل میرے رب کے انتقام کا جو طریقہ کار ہے اللہ اس کی مت مار دیتا ہے، کم ایسے کرتا ہے، گلا ایسے کرتا ہے کہ اس ساری دنیا رسوا ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں قبلہ، اس دور کا چتر آدمی، زبان کا تیز آدمی، مکار آدمی، یار آدمی، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے، اپنے بیٹے بھائیوں سے جب کبھی کبھی ملتا ہوں، اب زیادہ تر ملنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہر ایک کا نا الا ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ اچھے بندے مر گئے، زندہ ہیں تو نظام چل رہا ہے نا جی، ورنہ آج ہر ایک کی ایک ہی جو ہے نا جی وہ تمنا ہے کہ میں پرچی پکڑوں جی، صبح نکلوں اور شام تک اتنا پیسہ اکٹھا کر کے میں آ کے بیٹھ جاؤں، جہاں سے مجھے ملتا ہے، مجھے زکوٰۃ سے ملے تب بھی سبحان اللہ آ جائے جی بسم اللہ، مجھے عشر سے ملے پھر بھی آ جائے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ، مجھے حکومت دے تب بھی آ جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ، مجھے سارا لاہور دے جی تب بھی آ جاؤ جی سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج بھیک مانگنے کے سوا، چندہ مانگنے کے سوا، منگوانے کے سوا آج مجھے کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی، اس لیے پھر ہم سے دور رہتے ہیں۔ جاؤ یار، جو ہمارے بزرگ پرانے تھے نا جی، وہ یہ جانتے تھے بیٹھ کے ذکر تو کر، اللہ کا انتظام وہ خود ہی کر دے گا، لیکن آج وہ ساری نا چیزیں گڑبڑ ہو گئی، ترجیحات الٹی ہو گئی، اب بندہ کیا کرے کبھی کبھی دل کرتا ہے بندہ بالکل چوپ سادھ رہے، بالکل ہے نا صوفی ہو جائے، بس 10 پھیری رکھے تھے چل اللہ اللہ خیر سے، پھر کہتے کہ کہیں وحدہ لا شریک ناراض نہ ہو جائے، تجھے بولنے کا فن دیا تو کیوں چپ ہو گئے، اس پر پکڑنا ہو جائے، پھر ڈرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں جی نظام۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی